السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے تکبیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام اور مذہبی رواداری کے حوالے سے کہ دنیا میں مختلف نظریات، عقائد، سوچ اور فکر کے لوگ آباد ہیں۔ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہیں اور بحیثیت مسلمان اس رواداری کا ثبوت ہمیں کس انداز میں دینا چاہیے۔ بعض اوقات غلط العام کے طور پر کچھ چیزیں سماج اور معاشرت میں رائج ہو جاتی ہیں اور وہ جاتی ہیں، لوگ ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ شاید یہ کام کرنا میرے لیے گناہ ہو، حالانکہ بسا اوقات وہ کام کرنا کار ثواب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا۔ اگر ہمارے گھر کے ساتھ ایک شخص وہ رہتا ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے اور کوئی اس کا مذہب ہے، اب اگر وہ بیمار ہو جائے، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے یا تعلق والا ہے، تم اس کی بھی عیادت کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ ایک یہودی بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا، بیمار ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے عیادت کرنے کے لیے، اور وہ بچہ موت القریب تھا۔ آپ نے اس کو دعوت اسلام دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے اس کو کہا کہ جو ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اس بات کو مان لو۔ اور حضور علیہ السلام کے اس حسن کردار سے متاثر ہو کر اس یہودی بچے نے اسلام قبول کر لیا اور آخری وقت ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا۔ تو اس طرح جو مذہبی رواداری ہے، یہ معاشروں کے اندر، سماج کے اندر برقرار رہنی چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب مختلف مذاہب کے درمیان بسا اوقات ٹکراؤ اور تصادم کی صورت بنتی ہے تو کچھ لوگوں نے ایک مائنڈ بنا لیا کہ شاید مذہبی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں، لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ اور تصادم ہوتا ہے، جبکہ یہ حقیقت تاریخی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ فرسٹ جو ورلڈ وار ہے اور سیکنڈ ورلڈ وار، اگر اس کو دیکھیں، وہاں مذہب کا نام و نشان بھی نہیں، وہ تو رنگ کی بنیاد پر ہے، قومیت کی بنیاد پر ہے، ملکوں کی بنیاد پر ہے، اور وہ جنگیں ہوئیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ خالصتاً یہی کہہ دینا کہ جی شاید مذہب مختلف ہونے کی وجہ سے ہی زمین کے اوپر تصادم پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا حل تجویز کیا جائے۔ اور حل کیا تجویز کیا جائے کہ یا تو مذہب کو سماج اور معاشرت سے بالکل فرق کر دیا جائے، جس کو کہ سیکولرزم کہا جاتا ہے، کہ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور مذہب ایک فرد کا شخصی اور ذاتی معاملہ ہے، اور کوئی نشانی اس کی سماج و معاشرت میں نظر نہ آئے۔ اب یہ فارمولہ اور یہ طریقہ کار یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر یہاں پر یہ سیکولرزم رائج بھی رہا، اس کے باوجود مذہبی لوگ اپنے اپنے مذاہب کی وہ علامات، وہ نشانیاں اور سماجی اور معاشرتی رواج ان کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی غیر فطری اور ایک منفی طریقہ کار ہے کہ مذہب کو یا تو صرف فرد کا ذاتی معاملہ قرار دے دیا جائے، اور یا پھر اس کو سماج و معاشرت سے چھٹکارا دے دیا جائے اور فارغ ہو جایا جائے اس سے، اور اس لیے کہ مذہب کی بنیاد پر دنیا کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، تصادم ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حالانکہ یہ فارمولہ ٹوٹلی غلط ہے، اور
جس جنگوں کے بعد اس قسم کے صورتحال پیدا ہوئی ان کی بنیاد میں مذہب تھا ہی نہیں، اور مذہب کی بنیاد پر وہ جنگیں تھیں نہیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہا جائے، اس کی جو بنیادی اصول و نظریات ہیں ان کو سختی کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کر کے ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، لیکن دوسرے مذاہب کو ماننے والے وہ لوگ جو اسی معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کا احترام کیا جائے، اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کا مذہب دوسرا ہے کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم اور کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ جس طرح حضرت علامہ پروفیسر شاہد رضا نعیمی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ کمپرومائز کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ رواداری اور ٹالرنس۔ جس طرح انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ جس طرح اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کبھی کبھی چرچ میں چلے جایا کریں اور ان کو دعوت دیں، کبھی کبھی تم ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی ہم سنڈے سروسز میں آپ کے ساتھ شامل ہو جایا کریں۔ اس کا نام مذہبی رواداری قطعاً نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، فیتھ ہے، بیسک بیلیفز ہیں، ان پر قائم دائم رہا جائے، ان پر رہتے ہوئے دوسرے مذاہب کا احترام کیا جائے، اور دوسرے مذاہب جو ہے مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی ہے اس کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں، اور باہمی ایک احترام کا رشتہ اور فضا معاشرے کے اندر قائم ہو۔ یہ ہے مذہبی رواداری۔ بصورت دیگر اگر کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا بھی جائے کہ جی مذہب کو دیس نکالا دے دو، یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے۔ جب ہم وطن عزیز پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہاں کا دستور وہاں کے رہنے والی اقلیتوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ وہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ گویا ایک مقدس ٹریٹی ہے، ایگریمنٹ ہے، ایک مسلمان جو پاکستان میں رہ رہا ہے اور جو غیر مسلم اقلیتیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ قادیانی ہوں، جو بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ وہاں پر رہتی ہیں، ان کو یہ حق دیا جائے بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر جانیں، سمجھیں اور مانیں، اور جو بنیادی اصول و ضوابط دین کے ہیں وہ وہاں پر قائم دائم رہیں۔ بعض اوقات مذہبی رواداری کی جب بات آتی ہے، کچھ ایسی غلط فہمیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی مثال کے طور پر کہ جی جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ ایک ریلیجس ٹالرنس کے لیے، حالانکہ کسی بھی نبی کی توہین کرنا، انسلٹ کرنا، یہ ایک ایسا لا ہے، ایک ایسا قانون ہے کہ بائبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو نبی کی توہین کرنے والا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی نبی کی توہین ایک سخت ترین قسم کا جرم ہے جو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ تو لہٰذا مذہبی رواداری کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوں وہ جلوس نکالیں اور وہ یہ کہیں کہ جی یہ شے ختم کر دی جائے، یا وہ یہ کہیں کہ جی یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو کافر کر دیا گیا، لہٰذا اس شے کو تبدیل کیا جائے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ اجماعی عقیدہ رہا ہے مذہبی حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائنل اینڈ لاسٹ میسنجر اور پیغمبر۔ لہٰذا اس عقیدے کو رکھنے والے چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، لہٰذا غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کو پورے حقوق دیے جائیں، جس طرح یہودی، عیسائی،
ہندو، سکھ، بدھسٹ یا دوسرے لوگوں کو یہ حقوق جو ہیں وہ دیے گئے، ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے بشرطے کہ وہ غیر مسلم اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر لے۔ تو ناظرین کرام، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوں گی، اور اس کے بعد آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکیں گے، اور اگر کوئی اپنی سجیشنز ہوں، آراء ہوں یا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے کہ جو مذہبی رواداری ہے، اسلام نے اس پر بہت زور دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس میں رہنے والے امن، سکھ اور چین کا سانس لیتے تھے، اور تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی امن و سکون کا سانس اسلام کے جھنڈے کے نیچے نصیب ہوا کرتا تھا۔ اور جس طرح ایک مسلمان اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے حق رکھتا تھا کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی حفاظت کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم شخص جو خراج یعنی ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، وہ شخص اسی طرح حقدار ہے کہ اس کا جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اس کی محافظ حکومت اسلامیہ ہے۔ یہ مذہبی رواداری کا ایک بہترین اصول حکومت اسلامیہ کے اندر رہا۔ ابھی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک عظیم مفکر اور علمی شخصیت جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ عثمان خالد صاحب لائن پر موجود ہیں۔ امن خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ انشاءاللہ ہمارے ناظرین تک اپنے ملفوظات پہنچائیں گے۔ آج بریگیڈیئر صاحب ہمارا موضوع ہے کہ اسلام اور مذہبی رواداری۔ جی، ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں آج تو ایک دنیا گلوبل ولیج سے بھی بہت آگے جا چکی ہے۔ ہر دور میں مذہبی ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمہ، مذاکرہ اور آپس میں گفت و شنید کی ضرورت رہی ہے، اور آج چونکہ ایک چھوٹی سی سکرین پہ ایک بندہ بیٹھ کے سارے مذاہب کا جائزہ لے سکتا ہے، تو اس حوالے سے آج اس کی ضرورت و اہمیت پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے، اور اسلامی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ رواداری کا کیا حکم ہے؟ اسلام کو یہ اس چیز پر اپالوجائز کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں کہ ہم میں مذہبی رواداری ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے قبلہ اول یروشلم بیت المقدس میں ابھی تک یہودی اور عیسائی آباد ہیں۔ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہندوستان کے اوپر، اور ان کا دارالخلافہ دہلی جو تھا اس میں بھی ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو لہٰذا ہمیں اس چیز پر بالکل نہ شرمسار ہیں نہ اپالوجائز کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی رواداری نہیں۔ پاکستان موومنٹ کے دوران میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح وہ شیعہ تھے، لیکن کبھی اس چیز کا ذکر نہیں ہوا کہ مسلک کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں میں تفریق کی جائے۔ تمام مسلمان اکٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے قائد اعظم نے سکھوں کو آفر کیا کہ اگر پنجاب کو تقسیم نہ کیا جائے تو ہم آپ کو یہاں پر آپ کا خالصتان بنا کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جب بنا تو جوگندر ناتھ منڈل ایک انٹچبل اچھوت قوم کے آدمی ایسٹ پاکستان سے ان کو وزیر بنایا گیا۔ تو ہم نے صرف مذہبی رواداری اس وقت نہیں کی جبکہ ہم پورے ہندوستان پر حکمران تھے، بلکہ ہم نے پاکستان موومنٹ کے دوران میں بھی شو کی، اور اس کے بعد بھی آج تک ہم یہ شو کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلمز جو پیش آئیں وہ وجہ تھی کہ کچھ لوگ جو کہ ہمارے اوپر بعد میں حکمران ہوئے یعنی انگریز، انہوں نے ہمارے مذہب میں ریشہ اور سازشیں شروع کی۔ ہمارے ہاں قادیانی فرقے کو پیدا کیا گیا،
اور ایران میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہائی فرقے کو پیدا کیا گیا اور ان لوگوں کو مراد دے کر آگے لایا گیا. اس لحاظ سے ایک تو مسلمانوں میں خود تفریق اور فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور یعنی ہمارا جھگڑا کافروں کے ساتھ اتنا نہیں تھا جتنا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا جتنوں نے نبی ہونے کا یعنی متنبی بنا دیا گیا. اور اس ٹالرنس کے جو ہمارے ہاں موجود تھی، اس ٹالرنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انگریزوں نے اس فرقے کو پناہ دی اور یہ بڑھتا چلا گیا، اور اس کے جو پیروکار تھے ان کو فوج میں، سول سروس میں، ہر جگہ پر اچھی جگہ پر اکوموڈیٹ کیا گیا. لہٰذا مذہبی رواداری ہم نے جب دکھائی تو اس مذہبی رواداری کا فائدہ اس امپیریل پاورز نے اٹھایا جن کا مقصد تھا کہ ہمیں کسی نہ کسی کی وجہ سے تفریق پیدا کی جائے. آج بھی آپ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب بڑے عرصے سے لوگ رہ رہے تھے مصر میں جن کو ہم کاپٹک کرسچن کہتے ہیں، لیکن جب امریکیوں کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کاپٹک کرسچنز کو پیٹرنائز کرنا شروع کیا، تو پھر نفرتیں بڑھی. وہ لوگ جو کہ 2000 سال سے زیادہ دیر سے وہاں آباد تھے، ان کو بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان تفرقہ بھی پیدا ہوا ہے اور آپس میں قتل و غارت بھی شروع ہوئی ہے. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت بھی جو عراق میں کرسچن تھے ان کو استعمال کیا گیا استعماری قوتوں نے، اور ان کے اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے عراق پر قبضہ جمانے کی کوشش کی. تو لہذا اگر ہمیں مذہبی رواداری کا جو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم میں نہیں ہے، تو یہ ریئیکشن ہے اس چیز کا جس کی وجہ سے ہم نے یہ ریئیکشن شو کیا کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اقلیتیں جو کہ عرصہ دراز سے ہمارے ہاں موجود ہیں اور ہم بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے محبت اور پیار کے ساتھ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو اگر تم ہمارے خلاف استعمال کرو گے تو پھر یہ مذہبی رواداری جو ہے یہ اس کے بعد یہ قائم نہیں رہ سکے گی. بالکل ٹھیک بات. آج کل ایک اور مذہبی رواداری میں جو خلش اور دراڑ پیدا ہوئی ہے وہ ہے تکفیریوں کی وجہ سے. تکفیری وہ لوگ ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دوران ہی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ خورجی کہلاتے تھے. خورجیوں نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا، اور کس بات پہ قتل کیا کہ وہ اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کر رہے. اگر خلفائے راشدین اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہا تھا؟ آج تکفیری برانڈ جو ہے اس کا لیڈر ہے ایمن الظواہری، جس نے کہ انور سادات کو، اپنے لیڈر کو، اپنے ملک کے حکمران کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پناہ لی افغانستان میں آ کے اور افغانستان کے اوپر حملے کا باعث بنے. افغانستان میں جہاد کے ذریعے سے ہم نے اس کو سوویت یونین سے آزاد کرایا، اور یہ پوری دنیا اسلام متحد ہو کے اسلام کا احیاء بھی ہوا اور ہم نے افغانستان کو آزاد بھی کرایا. لیکن آزاد ہونے کے بعد پھر جب سے یہ تکفیری لوگ ادھر پہنچ گئے تو وہ تکفیریوں نے آ کے ایسا ادھر فتنہ برپا کیا کہ وہ جو فتنے جو ہمیں یاد تھے ہمارے شروع کے زمانے کے، وہ ہمیں دوبارہ یاد آنے شروع ہو گئے. لہذا ہمیں کسی چیز پر ہمیں اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل شرمندہ ہی ہیں. ہم نے رواداری اتنی زیادہ دکھائی اور ہم میں رواداری ہے کہ قبلہ اول میں آج کل بھی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. ہمارے دارالخلافہ دہلی میں آج کل بھی ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں. جس طرح آپ نے قبلہ اول کی بات کی، اس وقت ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے یہاں پیش آیا ہے وہ ہے یہ جس کو ہم پاکستانی طالبان کہتے ہیں. یہ بھی تکفیری فرقہ ہے. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ دشمن کے ہاتھوں جیسے ایک مائنورٹیز کو استعمال کرتے رہے. ابھی یہ مائنورٹی ہمارے ہاں دینی مائنورٹی، یہ مذہب کے لحاظ سے تو مائنورٹی نہیں تھی. یہ انہوں نے ایک فرقہ ایک ہمارے بیچ میں ایک کریٹ کیا، اور اس فرقے کی بنیاد کے اوپر ابھی مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑا دیا. اور ابھی ہماری ابھی دیکھیے 65 کی لڑائی میں ہمیں اتنے بندے شہید نہیں ہوئے، 71 میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے، حالانکہ لڑائی تقریباً 1 سال جاری رہی. جتنے کہ ابھی ہم فاٹا اور خیبر پختونخوا میں ہمارے تقریباً 35,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کو مارنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے. ان کو مارنے والے وہی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں.
لہذا ہم نے کبھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس نے کبھی رواداری سے منہ نہیں پھیرا. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس پر ہم ہمیشہ پیروکار رہیں گے. لیکن ہمیں اعتراض ہے اور سخت شکایت ہے، اور ابھی ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ ابھی ان دونوں کے خلاف، جہاں پر ہماری مائنورٹیز ہمارے خلاف ہمارے ملک میں استعمال کی جاتی ہیں ہمارے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے، اور جہاں پر مائنورٹیز بنائی جاتی ہیں، جیسے تکفیری بنائے گئے، جیسے قادیانی بنائے گئے، اور ان کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم مذہبی رواداری کی بنیاد پر دشمنوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم ٹالریٹ کرتے ہیں ہر قسم کے ہر دین کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اپنے ملک کو انڈرمائن کریں. جی تو اپنا بریگیڈیئر صاحب، ایسٹرن تیمور جب آزاد ہوا تو وہاں پر بھی ایک آزادی کی تحریک چلی تھی، اور کشمیر کے اندر بھی، فلسطین کے اندر بھی عرصے سے تحریکیں چل رہی ہیں. وہ کامیاب ہو گئی کچھ عرصے میں ہی، لیکن ابھی تک وہاں پر کتنے لوگ شہید ہو چکے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. کیا اس میں بھی کوئی مذہب کا عمل دخل ہے؟ جی نہیں، اس میں یہ ملٹری اسٹریٹجی کا عمل دخل ضرور ہے. دیکھیے، افغانستان میں جہاد ہوا، دنیا اسلام اکٹھی ہوئی، اور انہوں نے سوویت یونین ایک سپر پاور کو شکست دے دی. ابھی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ہندوستان سوویت یونین سے زیادہ پاورفل ہے؟ نہیں. کیا کشمیری زیادہ فرینڈ لیس ہیں افغانوں سے؟ نہیں. لیکن جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا وہ یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے. ہاں، کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ آزاد کرانے کا صرف اس علاقے میں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کہ ایریا آکوپائڈ ہو. کشمیر آکوپائڈ ہے، فلسطین آکوپائڈ ہے، اور چونکہ یہ آکوپائڈ ہے لہٰذا ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے.